اچھا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، ایک قصہ آپ نے مجھے بہت پہلے بتایا تھا، فلم ہے جہاں آرا جی اور گانے کے بول ہیں بعد مدت کے یہ گھڑی آئی. اس کی ایک سٹوری ہے جو اس میں ایک ورڈ آتا ہے جنت. جی اس کی سٹوری کیا تھی؟ ہاں وہ یہ مدر موہن صاحب نے بنایا تھا اور ساتھ سمن کلیان پور جی ہیں. جی جی. اور اس میں ایک یہ دیکھیے، آپ جب انگلش میں لکھیں گے تو جنت ڈبل این آئے گا، ڈبل این آئے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ اردو میں لکھتے ہیں تو اوپر شد آئے گی. ہاں جی. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے پڑوسی ملک میں جو ہندی بولتے ہیں ان کو اردو کے بارے میں بالکل نہیں پتہ، لیکن لتا منگیشکر صاحبہ اتنی خوبصورتی سے ادا کرتی تھی ان تمام چیزوں کو، یعنی کہ کاف ایک کتاب والا ڈنڈے والا کاف اور ایک دو نقطے والا، وہ ان دونوں کو اس خوبصورتی سے ادا کرتی تھی. انہوں نے سیکھی. اب جتنے بھی سنگر آتے ہیں وہاں پہ انڈیا میں، تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ جب بھی گانا گائیں گے تو وہ پراپر اردو میں گائیں گے. ہاں جی. ٹھیک ہے. میں انڈیا گیا وہاں تو میں نے پروگرام دیکھے اور وہاں پہ وہ گانا میرے سامنے گا رہے ہیں، بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے. یار لیکن وہ جب ریکارڈ کریں گے تو پھر پھول کہیں گے، پھر پھول نہیں کہیں گے، یہ زبردستی. ہاں جی. تو وہ نہیں کہیں گے اس طرح کے لفظ. تو ہاں جی جاوید کو زاوید کہہ دیں گے. تو یہ ان میں ہے. لیکن جب گائیں گے تو پھر پراپر اردو میں گائیں گے. پتہ نہیں کیوں کہہ دیتے ہیں وہ ہندی فیچر فلم. اچھا آپ کا ہوتی اردو میں بنتی ہے پوری فلم جو ہے. ہندی کے بہت کم ورڈ یوز ہوتے ہیں. ویسے زیادہ تر جتنے بھی پرانے گانے خاص کر ہیں وہ سارے اردو میں ہی ہیں میرا خیال سے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ اردو میں ٹوٹلی اردو میں ہوتے ہیں. وہ شاعر سارے اردو کے تھے. جتنے بھی شاعر تھے، حسرت جے پوری صاحب ہو گئے، راجہ مہدی علی خان صاحب ہو گئے، اور شکیل بدایونی صاحب ہو گئے، ساحل لدھیانوی صاحب ہو گئے. لیکن جو ہندو تھے جیسے شلیندر تھے، لیکن وہ پراپر اردو میں کرتے تھے. وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ شلیندر تھے، وہ بھی اردو میں کرتے تھے پراپر. تو یہ بس ان لوگوں نے جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے ایک سلسلہ. ہاں لیکن وہ گانے اردو میں ہی ہوں گے جب بھی آپ سنیں گے نا. اردو میں. ہاں اب بھی وہ گانے جو ریکارڈ کرتے ہیں تو اردو میں کریں گے. وہ کاف کا وہ تمام اس کا. اب تو جنت میں بات اس کی شروع ہوئی تھی، تو جنت کی وہ ڈبل این آئے گا نا. ٹھیک ہے. اور وہاں وہ نون غنہ آئے گا تو اس کے اوپر شاد آئے گی. تو وہ اپنا مدر موہن صاحب کیونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اور پھر ساتھ تھے ساحل لدھیانوی صاحب. تو انہوں نے ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا، تلفظ کا خیال رکھتے تھے. تو وہ لفظ تھا کہ میرے پہلو میں میری جنت ہے، میرے پہلو میں میری جنت ہے. یہ ٹھہراؤ، یہ چیز یہ لازمی تھی. اس میں نہ آتی تو اس کی جو چاشنی تھی وہ ختم ہو جاتی. تو مدر موہن صاحب ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے تھے. اور آپ نے مجھے ایک دفعہ ایک اور چیز بتائی تھی جو مجھے ابھی تک یاد ہے، اس پہ میں غور بھی کرتا ہوں. ایک گانا تھا دیوانے سے ہو گئی غلطی میں نے بولا تھا. اچھا. آپ کو شاید نہ یاد ہو. تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ غلطی نہیں ہوتا، یہ غلطی ہوتا. ہاں ہمارے یہاں میں بتا رہا ہوں المیہ یہی ہے کہ تلفظ ٹھیک نہیں ہے. اور ہمارا یہ ہے کہ ہم بلونگ ٹو ایجوکیشنلسٹ فیملی، تو ہمارا تعلق ہی رہا. میرا اتنا عرصہ تعلیم کے ساتھ ہی میں منسلک رہا. تو ہمارے یہاں پہ وہ وقت کو وقت کہہ دیتے ہیں، اسی طرح اپنا غلطی کو غلطی کہہ دیتے ہیں. تو بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ غلط بول دیتے ہیں. تو لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو اگر آپ اردو بول رہے ہیں تو پراپر آپ اردو بولیے نا. پھر جی میں منوج کمار صاحب کے گھر میں تھا، ان کے بیڈ پہ ہی بیٹھے ہوئے، تو وہ انٹرویو ان کا کر رہا تھا. تو ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی تو کہنے لگے کہ خالد میاں آپ کی اردو بڑی خوبصورت ہے. میں نے کہا جی آپ سے اور دلیپ صاحب سے سیکھی ہے. تو اتنا خوش ہوئے، گلے لگا لیا.
تو کہنے لگے آپ نے جواب بڑا اچھا دیا ہے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جب آپ اپنا تھیسس لکھیں تو سب سے پہلے ہیڈنگ جو ہے وہ یہ دیجئے گا جو میں شعر آپ کو سنانے لگا ہوں. میں نے کہا جی سنائیے. تو کہنے لگے کہ ہزاروں سال. تو میں نے کہا جی مجھے آتا ہے یہ. اچھا. کہتے نہیں نہیں جیسے میں کہتا ہوں ویسے ہو. کہتے ہزاروں سال سرگم اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں محمد رفیع پیدا. واہ. تو ایکچولی ان سب لوگوں نے پھر اردو سیکھی ہے, اردو سیکھ کے آگے آئے ہیں. اب ادت نارائن اتنا اچھا گاتے ہیں, وہ اردو سیکھی انہوں نے. باقی بھی جتنے بھی سنگر ہیں سب نے اردو سیکھی ہے تو آگے آئے ہیں. یہ ہے ان کے لیے. اچھا خالد بھائی, نئے سنگرز میں آپ کو کوئی پسند ہے؟ نئے سنگر میں ہاں سارے اچھے ہیں. جو وقت چل رہا ہے اس کے مطابق اب یہ دیکھیے پہلے بڑے جو جتنے بھی بڑے غلام علی خان صاحب یا چھوٹے غلام علی خان صاحب, برکت علی خان صاحب یا مہدی حسن صاحب یا ہمارے غزل گائک غلام علی صاحب, وہ یہ سبھی لوگ یہ کہتے تھے کہ آواز کا ٹھہراؤ بڑا ضروری ہے. آواز میں وہ جو کپاہٹ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک, تو اس کو روکنا چاہیے اور تاکہ آپ کی آواز میں خوبصورتی پیدا ہو. اچھا تو سوری, اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے. کپاہٹ سے مراد وائبریٹو ہے؟ وہ وائبریٹ جو کرتی ہے آواز بہت زیادہ. ایک تو نیچرل وائبریٹ کرتی ہے. ہاں وہ چاہیے ہمیں. اچھا وہ لازمی چاہیے, لیکن وہ والی نہیں تو بالکل کانپنی شروع کر دی آواز. وہ یہ والی نہیں چاہیے. ٹھیک. ہاں یہ تو آواز کی خوبصورتی کو ختم کرتی ہے نا. تو وہ آپ ہارمونیم جب رکھتے ہیں نا تو ہارمونیم جب آپ اس کو ہوا دیں گے تو وہ ٹھیک ہے, وہ جب اینڈ پہ جائے گا تو اس کی ایک ویو بنے گی ہلکی سی, وہ ویو چاہیے ہمیں. ٹھیک, جسے آس کہتے ہیں. جی ہاں, آج تو وہ لمبا ہو جاتا ہے نا. وہ ہوتے ہیں, لیکن اس کی ایک ویو ہوتی ہے جو یہ آہستہ آہستہ جیسے سمندر کی لہریں ہوتی ہیں, یہ والی یہ چاہیے. تو اب وہ جو بالکل ایسے ایسے کر گیا تو وہ نہیں. ٹھیک, وہ اس کو ختم کرنا چاہیے. تو اب وہ لوگ گا رہے ہیں اور اسی میں گا رہے ہیں. ٹھیک ہے, چل رہا ہے, سارا کام چل رہا ہے. سر اب تو آٹو ٹیونر آ گئے, اس نے کافی معاملات حل کر دیے. ہاں لیکن پھر بھی وہ پھر بتا رہا ہوں نا, خوبصورتی نہیں رہتی. وہ خوبصورتی ختم ہو, خوبصورتی ختم ہو فیل بھی میرے خیال سے ختم ہو. فیل ختم ہونی ہے. یا آپ اگر آواز کو سیدھا کریں گے وہ ویو نہیں بنائے گی, وہ یا تو سیدھا کر دے گی آپ کی آواز کو, بس یہ کر سکتی ہے. وہ سارے کام نہیں نا اس سے لیے جاتے. تو پہلے دیکھیں لائیو ریکارڈنگ ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اب آپ ایک ایک لائن یا ایک ایک لفظ کر کے آپ کر سکتے ہیں, ریکارڈ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ لائیو جا کے کہیں گائیں گے تب پرابلم ہوگا. پھر آپ ڈھونڈیں گے جی میں کہاں پہ CD لگاؤں یا USB لگاؤں تو گانا میں ویسے گا دوں, لپسنگ کروں. اور کرتے ہیں لوگ, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آگے وہ چل رہا ہے, پروگرام آپ کا چل رہا ہے, اس میں اسموک چھوڑ دیا ہے, لائٹیں چھوڑ دی ہیں, لائٹیں ساری بند ہیں اور وہ گائے جا رہے ہیں. صاحب ٹریک لگا ہوا ہے اور وہ خالی مائک کے اوپر وہ خود بخود ہی اپنا وہ کر رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں میں بڑے زور سے گا رہا ہوں. میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. لیکن ہم نہیں ایسا کرتے. نہیں, آپ تو لائیو لائیو ہمیشہ ساری زندگی لائیو ہی گایا ہے.